السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے آیات مبارکہ ہیں۔ گزشتہ آیت نمبر جو ہے 12 تک اس کی وضاحت کی گئی تھی، اور کچھ 13 بھی اس کی جو ہے کچھ وضاحت کی گئی۔ باقی اب جو آیات ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے ہم بتوفیق الہی۔ سورۃ البقرہ کا دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو منافقین ہیں، اور علماء یہود بھی ہیں اس میں۔ تو اب اس میں منافقین کے جو اوصاف تھے وہ تو آپ کے سامنے آ گئے گزشتہ، اور بھی مزید کچھ آ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ وہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور اس سلسلے میں بحث مباحثے بھی ہو رہے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، اصل میں زبان پہ تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر واقعی میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو ہے جس طرح ایمان لائے ہیں، تمہارا ایمان اگر اس طرح ہوگا تو پھر تم مومن ہیں۔ اگر نہیں تمہارا ایمان صرف تم اپنے طور پہ ثابت کر رہے ہو جبکہ وہ صحابہ کرام کے ایمان کے مماثل نہیں ہیں، تو پھر تم مومن نہیں ہیں۔ اس کی بھی تفصیلات میں گزشتہ بیان کر چکا تھا۔ اب چونکہ صحابہ کرام کی بہت بڑی اہمیت ہے قرآن مجید میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کہ جو کچھ بھی ہمیں دین ملا ہے وہ صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے ملا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ محنت کے اندر جس جماعت کو تیار کیا وہ صحابہ کرام تھے۔ اگر صحابہ کرام کے پاس ایمان نہیں ہے، یا پھر وہ ایمان نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر قیامت تک کے لیے کوئی ایمان والا پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ پھر کیونکہ جب دور رسالت میں اگر وہ ایمان والے ویسے نہیں ہیں تو پھر بعد میں کہاں سے پیدا ہوں گے وہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جب کوئی ایسے نہیں پیدا ہوئے، نہیں تو پھر بعد میں کیسے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ مثالی جماعت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب تھا
وہ ایمان پورے کا پورا صحابہ کرام کے ساتھ کے پاس موجود تھا. اسی لیے اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان میں معیار قرار دیا، اور تا قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو اگر تم واقع میں ہدایت چاہتے ہو تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اگر تم چلو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی. ایک آیت مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، یہاں پہ گزشتہ نہیں بتایا تھا میں نے، وہ سورہ ایک نساء کی آیت بھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، تو بہرحال وہاں آیت مبارکہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کا مطلب ہے ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، رسول کا طریقہ واضح ہو جانے کے بعد، قرآن کے تعلیمات واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس کے باوجود بھی پھر قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف سمت میں اگر چلتا ہے، وہ ایک ہے مخالفت کرنا زبانوں سے، وہ تو اہل کفر ہے، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مخالف سمت میں چلنا، اللہ کے نے ایسا کرے اور انہیں اس کو الٹا کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بات فرمائی گئی من بعد ما تبین الہدیٰ واتبع غیر سبیل المؤمنین. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا آیا، اور جو سبیل المؤمنین جو ہیں یعنی صحابہ کرام، اگر ان کے راستے سے ہٹ جائے گا، ہٹ کے کوئی اپنا عقیدہ ایمان بنائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایمان مطلوب نہیں ہے. اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ صحابہ والا ایمان مطلوب ہے. اسی لیے فرمایا کہ سبیل المؤمنین بول تو صحابہ کرام کا طریقہ، اگر ان سے ہٹ کے اپنے طور پہ اگر وہ کے راستے پہ چلے گا، سبیل المؤمنین ما تبین الہدیٰ واتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جس راستے پہ جانا چاہے گا ہم اس کو راستے کے اوپر کیا کریں گے؟ آزاد کر دیں. جاؤ جس راستے پہ جانا چاہتے ہو تم. اگر صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے جس راستے پہ تم جانا چاہتے ہو جاؤ تم. لیکن اس کے بعد اللہ وارننگ دیا، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم. اور پھر صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کے جو بھی طریقہ تم اختیار کرو گے، جو راستہ بھی تم اپناؤ گے، اس راستے کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے. پھر وساعت مسیرہ، اور پھر بہت برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف یہ لوٹ کے جا رہے ہیں. تو یہ بات مجموعی طور پہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارے عقائد و اعمال میں صحابہ کرام ہمارے تمثیل بنے ہیں. تو اسی لیے ہم جو بھی عمل کریں گے اب تو صحابہ کرام کا کوئی نہ کوئی ہمیں عمل ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ صحابہ سے ثابت ہے، تو وہ دین ہوگا. اگر دور صحابہ میں عمل نہیں ہے دینی اعتبار سے اور بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لیا اسے، تو وہ دین نہیں ہوگا، بلکہ دین کے اندر ایک نئی ایجاد ہوگی جس کو حدیث میں بدعہ کہا گیا، یعنی گمراہی اور ضلالت ہوگی. یہ ہے اصل بات. اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اب چلیے تفصیلات آئی تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ کرام ان کے نظروں میں بے وقوف تھے. کس کے نظروں میں؟ یہ منافقین کے نظروں میں، اور یہ اہل کتاب کے علماء کے نظروں میں، منکرین حق کے نظروں میں صحابہ کرام جو ہے وہ بے وقوف تھے ان کی نظروں میں. تو اسی لیے کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں یہ لوگ. تو اللہ فرمائے کہ بے وقوف صحابہ نہیں ہے، بے وقوف تم ہے. اصل میں بے وقوف تم ہے فرمایا، لیکن تمہیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے تمہیں، کیونکہ تمہارے سامنے صرف دنیا ہے، دنیا پرست لوگ ہیں تم. لہٰذا تم ہر چیز کو ناپیں گے اور تولیں گے تو دنیا کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کے ناپیں گے تولیں گے. تم اصحاب رسول کا ایمان کیا ہے؟ جو بھی صحابہ کرام ہے کو کام کریں گے تو آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ رزلٹ آخرت میں کیا نکلنے والا ہے. یہ بنیادی فرق ہے منافقین میں اور صحابہ کرام میں. منافق جو ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے دنیا کا مفاد ہوتا ہے،
اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ جس کی وجہ سے دنیا میں اس کا نقصان ہو جائے، یا حق کے اوپر چلنے سے اگر اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے دنیا کے اندر تو پھر وہ حق کو بازو ہٹا دے گا، پھر وہ یہ منافق کی علامت ہے۔ لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کو برداشت کرتے ہیں لیکن آخرت کا نقصان نہیں برداشت کرتے وہ لوگ، وہ تھا صحابہ کے بعد۔ اس کی دلیل یہ ہے تاریخ کے اندر کہ آپ نے دیکھا کہ ایمان لائے صحابہ تو انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، حالانکہ وہ جناب علی اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے املاک کو چھوڑا، اپنے جائیدادوں کو چھوڑا، ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، دین کے لیے قربان کر دیا، اور نہت خالی ہاتھ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، پوری جائیدادیں چھوڑ کے ایمان کے لیے۔ تو صحابہ کرام کے پاس تو آخرت کا تصور تھا اصل میں، اور یہ منافقین تو ظاہر ہے کہ دنیا کے نفع نقصان سامنے رکھتے ہیں، یہی فرق ہے اصل میں۔ منافقین اسی لیے صحابہ کرام کو بیوقوف کرے نعوذ باللہ، چونکہ صحابہ کرام بڑے سے بڑا نقصان گزر، پھر یہ کیسے بیوقوف خواہ خواہ کے دنیا برباد کر رہے، اپنے اولاد کو مشکلات میں ڈال لیے، ہاں ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کی جائیدادیں ختم ہو رہی ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے، سب چھوڑ کے خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بولے ادھر بھاگ رہے ہیں لوگ۔ یہ منافقین کا طنز تھا صحابہ کرام کے اوپر۔ تو اللہ فرمایا کہ ان کے پاس جو ایمان کی کوالٹی ہے، ان کا جو نظریہ حیات ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے، اور تمہارا جو ناپنے اور تولنے کا انداز ہے سوچنے کا وہ دنیا اور دنیا کا مفاد ہے۔ آج بھی ہمارے پاس جتنے مسلمان ہیں اللہ ماشاءاللہ تقریباً دین کے معاملے میں جب کوئی معاملہ آزمائش یا مصیبت کوئی آتی ہے تو ہم بھی یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو سامنے رکھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب صحیح ہے، لیکن کوئی مشاکل آتے ہیں، کوئی مصائب آتے ہیں، کوئی مشکلات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان لیا جاتا ہے، مشکلات میں ڈال کے لیا جاتا ہے، ہاں آزمائش کے لیے لایا جاتا ہے، تو اس آزمائش میں ہم پورے نہیں اترتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں وہاں پہ، اور یہی نفاق ہے اصل میں۔ اس کے لیے یہاں پہ تفصیل سے یہ بات کہی گئی، اصل بیوقوف تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت کا ان کے علم نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے بھائی؟ تم دنیا کتنی بھی کما لو، کیا بھائی دنیا کتنی بھی کما لو، سب سے بڑے دنیا کی تم لکھپتی کروڑ میں تم ہی بن جاؤ، کتنے دن؟ 60 سال 100 سال، اس کے بعد جب جائیں گے آپ کیا 1 روپیہ بھی لے جا سکتے آپ ساتھ میں؟ 1 روپیہ بھی نہیں لے کے جا سکتے آپ ساتھ میں، پھر فیس کا پھر کیا فائدہ ہے دولت کا تمہاری؟ ہاں پھر ساتھ میں کیا لے گا؟ اب تمہارے اعمال آنے والے ہیں ساتھ میں، اب تمہارے وہ اعمال ہیں جو آخرت میں تم کو تباہ و برباد کرنے والے، یہ اعمال تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس اعتبار سے تم بیوقوف ہے، اور صحابہ کرام جو عمل کر رہے ہیں نا وہ دنیا ختم ہو جانے کے بعد آخرت میں جو اعمال کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں پہ ان کو ذخیر آخرت ہے اور مغفرت اور جنت کا وعدہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے، تو اسی لیے ہمیشہ ہم کو آخرت سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارے۔ کوئی بھی معاملہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش دنیا بنایا بھیجا ہے، وہاں پہ ہمارا امتحان ہے۔ اب وہ کون سی بات مانتا ہے اللہ کی یا رسول کی، یا پھر کون سی بات نفس اور ماحول شیطان کی مانتا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اب اصل میں دیکھیے یہ نماز یا روزے خالی پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے قوانین کے مطابق اس کا ایمان نہ ہو۔ ہمارے پاس ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ ہم سمجھ رہے کہ نماز پڑھ لیتے، کیا منافقین بھی نماز پڑھ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے تھے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آج بڑے سے بڑے ولی کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو دور رسالت میں منافقین کو حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہو، معمولی مقام ہے یہ۔ آج بڑے سے بڑے ولی کو بھی یہ بات میسر نہیں آ سکتی، اور وہاں پہ مجلس نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بات ادا ہو رہی ہے، لیکن ان کا تصور کیا تھا؟ صرف دنیا تھی اور کچھ نہیں۔ آج بڑے سے بڑے ولی کو بھی یہ مقام نہیں مل سکتا آج۔ تو پھر یہ نماز روزے اگر واقعی میں ہمارا ایمان ہم کو اس بات کی جناب علی اس سے نہیں روک رہا کہ دیکھو اصل میں دنیا کا نفع نہیں آخرت کا نفع ہے، دنیا کا نقصان ہے آخرت کا نقصان ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہی تھا صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا کیریکٹر جو قرآن بار بار آپ کو بتا رہا ہے۔ اسی لیے بیوقوف صحابہ نہیں، بیوقوف وہ لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے وقت خالی ہاتھ چلے گئے، دنیا یہیں چھوڑ کے چلے گئے اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرے، اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد کیا حال ہوگا؟ آپ
یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہمیں ہر ایک کے لیے. اور یہ جو آیت آئی ہے نا اس سلسلے میں دوسرا رکوع اور پہلا رکوع بھی اس میں منافقین کا تذکرہ یہاں پہ تفصیل سے آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے سبق اللہ تعالیٰ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. یہ ہم قرآن کو جناب علی ہدایت کے لیے سمجھ کے نہیں پڑھتے, ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, برکت کے لیے پڑھتے ہیں. ارے بھائی کیا باتیں آپ کو کہی جا رہی ہے اس میں, اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں ہوتا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں, ہدایت کے لیے پڑھیں. ہدایت کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ثواب بھی ہوگا, برکت بھی ہوگی, سب ہوگی. لیکن ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھ کے اگر آپ صرف ثواب کے لیے برکت کے لیے پڑھیں گے تو پھر نہ تو ثواب ملے گا نہ برکت ملے گی, جبکہ ہمارا عمل اگر قرآن کے خلاف ہوگا پھر تو. یہ اصل چیزیں سمجھنے کی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ دیکھیے منافقین کی اگلی آیت جو آ رہی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں, دیکھیے منافقین اب کیوں کیا ہے, ان کے سینے میں جو ایمان ہے نا اصل میں وہ حقیقی ایمان نہیں ہے بظاہر. کیوں؟ مدینے میں جانے کے بعد مسلمانوں کی میجورٹی بڑھ گئی, اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے مدینے میں جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک طاقت اور قوت بھی حاصل ہو گیا, ایک دبدبہ مل گیا ہے. اور پھر وہاں پہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہو گئی. ہاں اب تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب اسلامی قوانین آ گئے, اسلامی ایک ریاست قائم ہو گئی, تب اس کے جو حقوق تھے مسلمانوں کے اس ریاست میں وہ حقوق جناب علی کافروں کے نہیں ہو سکتے, منافقین کے بھی نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اب کیا کیا, وہ حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. وہ دور کی بات ہے نا, اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے منافقین جو ہیں یعنی کیا انہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا. اس کی ایک موجودہ دور میں بھی ہم مثال دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آج کل گورنمنٹ کے کچھ فنڈس آتے ہیں, اسکالر کے آتے ہیں, یا پھر وائٹ کارڈ بنا لیے کچھ میڈیکل سہولتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جناب یعنی کھاتے پیتے مت ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں اب ہم فائدہ اٹھانے کے لیے, بھائی ہم بھی غریب ہیں وائٹ کارڈ بناؤ. تو یہ منافقین وہی کر رہے تھے مدینے میں, ارے ہم بھی مسلمان ہیں, ہم کو بھی حقوق دو تم. یہ جناب علی یہ دوسروں کا حق مارنے کے لیے کیا کرے, ہم بھی ایمان والے ہیں مفاد کے لیے. آج بھی اگر کوئی یہ کرتا ہے اس قسم کی حرکتیں, الحمدللہ اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اس کے بعد اسکالرشپ کو ڈالتا ہے کہ بھائی بھی غریب ہوں, یا یہ کہے کہ بھائی بھی جناب علی غریب ہوں وائٹ کارڈ چاہیے. تو ظاہر ہے کیا ہوگا, اگر آپ غریب نہیں ہیں لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ حقیقت میں آپ کو غریب بنا دے گا پھر. ہاں یہ ذہن میں رکھیے آپ, حقیقت میں بنا دے گا پھر غریب. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دوسروں کا حق آپ مار رہے ہیں اس طرح کر کے. ایک منافق کی نشانی ہے بھی, ایک ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے, ہم بھی ایمان والے ہیں. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ اپنے شیاطین, اب یہاں پہ کیا بات کہی, شیاطین سے مراد وہ لوگ جو منافقین کے سردار تھے, ان کے بڑے تھے, جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, حسر کے الفاظ ہیں نہیں, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اب کیا کہا انہوں نے, اب اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیسے, ہم تو دیکھ رہے ہیں تم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں, مسلمانوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں تم لوگ, یہ سب بھی دیکھ رہے تھے, ہم کہ ہمارے ساتھ کیسے ہے تم پھر, ہے نا. اب وہ کہتے ہیں وہ سردار شیاطین منافقین کے, تو اب یہ کیا جواب دیتے ہیں وہ سنیے آپ. انما نحن مستہزئون, حسر کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں ارے بھائی حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور پھر تم مسجد میں جا رہے ہیں, پھر رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, فلاں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. مستہزئون, ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں جا کے وہاں پہ.
کیا کر رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ کہ رسول کی بات سننے تھوڑا ہی جا رہے ہیں، ایمان لانے کی تھوڑا ہی جا رہے ہیں ہم تو صرف مذاق اڑانا چاہتے ہیں ان کا، کچھ ان کی باتیں یہاں سے لے کے بعد میں مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کا مسخرہ بنا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ تھا ان کا جواب۔ اب اس میں کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ اگر کوئی کسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے جا کے، آج کسی دینی محفل میں ہے، اگر وہ ہدایت کے لیے نہیں بیٹھا یہاں پہ، بلکہ اسی لیے بیٹھا کہ یہاں سے میں کچھ کیڑے نکالوں گا، اب کچھ نکتہ چینی کروں گا اب میں یہاں سے، ہدایت کے لیے نہیں، تو پھر یہ کون ہوگا؟ اب وہی ہے، یہی منافقین ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ مجلس میں، آپ کسی بھی دینی مجلس میں آپ جائیں گے، آپ جو کسی دوسری جماعت کا ہے وہاں بیٹھا ہے جا کے، وہاں بات سننے کی بجائے وہاں کیا کر رہا انہیں ذرا کوئی غلطی پکڑوں گا میں، کوئی ان کی کمزوری پکڑوں گا میں، بہت ساری اچھی باتیں آئی لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں ہے اس کی، بلکہ بیٹھا کیوں کوئی خامی نکالا، کوئی ویک پوائنٹ نکالنا ہے تاکہ بعد میں باہر جا کے بدنام کرنا ہے۔ تو یہ منافقین ہوتے ہیں جن کو اصل ہدایت سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا کیا ہے، ان کو بدنام کرنا، توہین کرنا، کسی بھی جماعت کی ہو، اسلامی ادارے، اسلامی جماعتیں جو بھی کر رہے ہیں جتنے بھی، الحمدللہ سب اللہ کے پاس وہ مقبول ماجور ہونے اجر ملنے والا ہے ان کا، لیکن کسی محفل میں ہم جا کے وہاں پہ اگر ہدایت کی بجائے کوئی بات اچھی مل گئی بھی عمل کریں گے، بجائے اس کے بجائے اگر آپ کا یہ تصور ہو، یہ ذہنیت ہو، یہاں پہ کوئی ویک پوائنٹ نکال لو تاکہ جو ہے نا ان کو بدنام کر سکے ہم، اگر یہ تصور ہے تو پھر آپ کو وہاں سے صحیح بات نہیں مل سکتی، صحیح بات وہاں سے نہیں مل سکتی۔ منافقین کا تصور تھا یہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ظاہر ہے سب کچھ ہو رہا، لیکن جب انہوں نے شیاطین جو تھے ان کے سردار جب انہوں پوچھے کہ بھائی تم تو وہاں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تمہارا سب کچھ ہے، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انما نحن مستہزئون۔ حقیقت یہ ہے کہ انما کے لفظ ہے، انما کے معنی حقیقت، اس میں کوئی شک مت کرو آپ ہمارے اوپر ذرا سی بھی، ہم تو صرف وہاں پہ مذاق کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ ان کا مذاق اڑانا ہے۔ اب اللہ جواب دے، اللہ یستہزئ بہم، حقیقت یہ کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کا مذاق کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کا مذاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اب ڈھیل دے رہا ہے، ان کی سرکشی میں اور ان کے غلط رویے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک جانا چاہتے تم جاؤ، مہلت دے رہا اللہ تعالیٰ، مہلت پہ مہلت، طغیان یعمہون، اور وہ لوگ اس راستے پہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو لوگ غلط سمجھ کے کر اس کے اندھے بن کے اس راستے پہ جا رہے ہیں۔ حق کیا ہے، حق معلوم کرنے کا تصور ہی نہیں ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، کہاں تک جاتے ہیں جانے دیجیے، سرکشی۔ اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، اب دیکھیے اب فائدہ کیا ہوا اس سے ان کا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ گمراہی کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہم پڑھے تھے والضالین پہ سورہ فاتحہ میں۔ گمراہی کے معنی یہ ہے کہ آپ حق بات سے پلٹ جانا، حق معلوم ہونے کے بعد بھی آپ جناب علی سے پلٹ جانا، ہدایت سے پلٹ جانا، گمراہی، سیدھے راستے سے بھٹک جانا، یعنی سیدھا راستہ نہیں ملا آپ کو، بھٹک گئے۔ تو مطلب یہ ہوا، اب یہاں فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، اب اس کو اللہ تجارت بولے، ان کی یہ تجارت، ان کی یہ محنت جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائی جو انہوں نے کیا۔ حق بات کو انہوں نے کیا کیا؟ حق کے مقابلے میں گمراہی کو خریدا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بات یہ ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو بھی وہاں پہ لفظ نکل رہے الفاظ وہ پورے کے پورے حق ہے، پورے کے پورے حق ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تشریح ہو، جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ پورے کے پورے برحق حق ہے وہ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا اس محفل میں، اس حق بات کو چھوڑ کے انہوں نے کیا کیا، اب گمراہی کو خریدا، انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں پہ حق نہیں لیے وہاں سے، بلکہ وہاں پہ اس حق بات کے اندر انہوں نے کچھ کیڑے نکالے، شک و شبہات پیدا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیٹھ کے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی آیت آئی تھی، سورہ آل عمران میں آئیں گی وہ آیت تفصیل کے ساتھ، اتنی شرارت کیا علماء یہود نے کہ کچھ لوگوں کو سکھا کے بھیجتے تھے لوگ، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھو جا کے، اور وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، صبح کا وقت ہے کہ جاؤ، ایسی ایک ٹیم بنا دی تھی انہوں نے کہ جا کے وہاں پہ ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر شام میں انکار کر دو۔ اب کیا ہوگا اس سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اب جو کمزور مسلمان تھے، جو ابھی ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے روش بنائی تھی انہیں۔ اچھا جب لوگ پوچھیں گے ارے بھائی کیا ہوا، آپ تو ایمان لائے تھے نا، پھر انکار کیوں کر دیے؟ بھائی ہم سنے تھے وہ رسول برحق ہے، وہ قرآن برحق ہے، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد کچھ بھی سچ نہیں۔ اب یہ باہر نکل کے شوشے چھوڑنا، یہ منافقین ٹٹولتے پھرنا ہے غلطیاں کہاں ہیں، جبکہ نبی کی مجلس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، لیکن وہاں پہ بہتان باندھنا، تراشنا، اس کے بعد بھائی کیا ہوا، آپ ایمان لائے تھے پھر کیوں اسلام کو چھوڑ دیا آپ؟ نہیں بھائی ہم جو سوچے تھے رسول حق ہوں گے، قرآن حق ہوں گا، سب سچ ہوں گا، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد ہم خود دیکھیں، لیکن جو باتیں بولی جا رہی ہے وہ نہیں، بہت اس کے اندر شک و شبہات ہے، وہ صحیح نہیں لگ رہا ہم کو۔ اب جو کمزور ایمان والے تھے نئے ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے اب؟ لہذا اس طرح نے کیا کیا، یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی ہدایت کے راستے سے روکنے کے ایک آڑ بن گئے لوگ۔ اب بات یہیں تک محدود نہیں، یہ کیریکٹر قیامت تک رہیں گا، اب آج بھی ہے، اس وقت بھی ہے، آج بھی ہے دینی جماعتوں کے اندر۔ یہ کیا جماعت ہے؟ ارے وہ جماعت، ارے وہ تو گمراہ لوگ ہیں، بولے روکنا دور سے، فتوے جاری کر دینا دور سے، ارے وہ جماعت فلاں، ارے وہ کون ہے بھائی، وہ منکرین حدیث ہے۔ ارے بھائی آپ آئیے بیٹھیے دیکھیے، آپ دور سے جناب فتوے لگا دینا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں آپ جا کے۔ ارے کوئی بندہ جا رہا ہے وہاں پہ قرآن سن رہا ہے، ہدایت کے لیے ہے، جا رہا ہے، آپ اس مجلس سے روک رہے ہیں لوگوں کو، آپ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ قطعی نہیں کسی بھی جماعت کے لیے، ہمارے لیے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کوئی حق نہیں ہے کہ کسی جماعت کے خلاف آپ کس قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ قرآن آپ کو پابند کر رہا ہے اس معاملے میں۔ کسی بھی جماعت کے متعلق آپ کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس جماعت سے اختلاف ہے، علم اختلاف، تو اس جماعت میں جا کے جماعت کے ذمہ داروں سے آپ کو گفتگو کرنا ہے۔ کیا بھائی اس کے بعد کو رائے خان کر رہے ہیں، آپ نہ ملے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، جناب سن لیے ایک کان سے، اس کے بعد شروع کر دیا آپ اس کے خلاف، آپ تو بڑے مجرم ہے نا، جرم ہے یہ۔ اور ایک حدیث بھی آتے ہیں اس سلسلے میں، بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یکذب بکل ما سمع۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا بات کی، کس بات کیا کافی ہے؟ ایک آدمی کو وہ جھوٹا ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ یعنی انہیں جھوٹ نہیں بولا، انہیں مگر کیا بولا، انہیں جو کچھ بھی لوگوں سے سنا بغیر تحقیق کے اسی کی تبلیغ کرتے پھر آپ، انہیں غور ہی نہیں کیا بھائی جو بات میں سنو سچ ہے یا غلط ہے، نہیں کر کے اسی کو آگے بڑھاتے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی ایسے آدمی کو کیا بولے، وہ تو جھوٹا نہیں ہے لیکن جو خبر اس کو ملی ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے، اس کی بلا تحقیق کے اس کو لوگوں کو بولتے گیا، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور اللہ محفوظ رکھے، ہر جماعت میں آج یہ بگاڑ ہے، آج ہمارے پاس، ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب اس معاملے میں کسی بھی جماعت کے خلاف آپ کوئی زبان نہیں کھول سکتے آپ، جب تک کہ آپ
آپ وہاں سے جا کے نہ ملیں. اور پھر کسی جماعت کے خلاف نہیں بول سکتے آپ. جس حد تک اس کی بات غلط ہے نا اس حد تک آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ بھی رکھیے آپ بات کو. پوری کی پوری جماعت غلط نہیں. جو بات سنیں آپ ٹھیک ہے, اگر تحقیق کرو اگر وہ بات غلط ہے تو اس حد تک بولو نا بھائی اس معاملے میں ہمارا اختلاف ہے ان سے, بس ختم, اتنی بات. باقی کی بات ظاہر ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کی 90 باتیں صحیح 10 باتیں غلط ہوں گی, اگر آپ اس جماعت کے خلاف ہی بولیں گے تو پھر 90% غلط باتوں کے تو روکنے کے آپ مجرم بن گئے وہاں پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. آدمی کو اوپن نہیں ہونا چاہیے حق کے معاملے میں, غور و فکر کرنا چاہیے آدمی کو. یہ بہت بڑا آج فتنہ ہمارے پاس بن چکا ہے جماعتوں کے درمیان میں, اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے. کسی کو سن کے دور سے گمراہ بول دیا, انہیں کافر ہے, فتوے لگا دیے آپ. یہ کوئی حق نہیں ہے اس کو جب تک کہ آپ تحقیق نہ کریں کسی بھی معاملے کے اندر. اور پھر جو بات کہی گئی ہے اسی بات کے تک آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے. پوری جماعت کو گمراہ بولنے کا کسی کو حق نہیں. کوئی غلط بات آ گئی ہم تو یہ بھی ہے. اور یہاں پہ وہی بول رہے ہیں یہ لوگ, ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خریدا. کیا مطلب؟ اب مطلب یہی ہے بھائی جہاں پہ بہت ساری اچھی باتیں آ رہی ہیں آپ کو, آپ جناب عالی ان باتوں کو تو آپ بول رہے نہیں. وہ لوگ کچھ باتیں بہترین بتا رہے ہیں, ان کی باتوں کو بتاؤ آپ, یہ بہترین ہے, توحید پیش کر رہے ہیں, فلاں ہے, قرآن بیان کر رہے ہیں, یہ تو بولو. نہیں بول رہی ہیں, یہ سارے باتوں کو بھی بازو رکھ دیا تم. اور کوئی اختلافی کوئی بات تھا تو اس کو لے کے اڑ گئے آپ. انہوں نے کیا کیا, آپ یہ گمراہی کو خریدے ہدایت کے مقابلے میں. ہدایت کی جتنی باتیں تھیں اس کو اڑا دیا تم نے, اور کچھ باتیں تھی جو تم کو مل گئی, ہاتھ پہ لگی, آپ اس کو لے کے اڑ گئے, آپ اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں کسی کے خلاف آپ. تو یہ گمراہی کی بات ہے. ایسا کرنا ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خریدنا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ تعصب ہے, یہ بہت بڑا جماعتوں کے ساتھ, شخصیتوں کے ساتھ بہت بڑا تعصب ہے. اور اسی لیے آج امت کے اندر تفرقے پیدا ہو گئے, فرقے پیدا ہو گئے. آج ایک دوسرے کے خلاف ہم ہی بول رہے ہیں, آج دوسرے نہیں بول رہے ہیں. ارے وہ مسجد, وہ مذہب, وہ فلاں, ارے وہ سب کیا ہے بھائی. اللہ محفوظ رکھے. آپ چینل دیکھیں گے, آپ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر, آپ دیکھ مسلمانوں کے خلاف مسلمان کتنا بول رہے ہیں آج, کتنی تکفیر کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, خود مسلمان کر رہے ہیں آج. اللہ محفوظ رکھے. تو یہ منافقین کا شیوا تھا, جب بھی تھا, اب بھی ہے. ایسے لوگ بغلوں میں ہوتے ہیں, یہ لوگ ملتے ہیں لیکن پھر وہی اپنی بات. اس سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ گمراہی کو انہوں نے خریدا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. تو یہ جو روش تھی ان کی, اللہ اس کو تجارت سے جناب علی تمثیل دیا ہے. یہ روش جو ہے ان کی, نہ تو ان کی تجارت سے ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے اس روش سے, وما كانوا مهتدین, اور نہ وہ ہدایت ہی پا سکے, ہدایت ہی پا سکے. یہ دونوں باتیں یہاں پہ فرمائی ہیں. اب ان کی ایک مثال دی جا رہی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اللہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی, آگ جلایا. اندھیرا ہے, چاروں طرف گپ اندھیرا ہے, اور اس اندھیرے میں ایک شخص نے آگ روشن کی, آگ جلایا. تو کیا ہوا؟ اب آگ جلانے کے بعد روشنی ہو گئی. اب یہ آگ جلانے والے کون ہیں اس تمثیل میں؟ اللہ کے نبی ہیں, وہی الہی ابھی ہے. دوسری حدیث, ایک حدیث میں بات آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہی ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ کے اس کے اندر گرنے والے تھے, میں آ کے تم کو پکڑ کے بچا لیا, کھینچ لیا وہاں سے. یہ مثال ہے میری اور تمہاری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے مراد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سر ایک اندھیرا ماحول, یعنی اندھیرے سے مراد اب کیا ہے یہاں پہ؟ گمراہی ہے. کیا ہے؟ گمراہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے مختلف مقامات کے اوپر؟ ایک آیت ہے سورہ ابراہیم کی, الف لام را. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے نکالیں, اندھیریوں سے نکالیں, اور روشنی کی طرف لائیں. اندھیریوں سے مراد کیا ہے؟ گمراہی. گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لائیں آپ. یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے. وہاں سورہ ابراہیم کا پہلا آیت ہے.
اور یہاں پہ ایک آگ سے روشن کیا گیا، مثال آپ آ کے ایک آگ روشن کی اور روشن کرنے کے بعد کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ روشن کرنے کے بعد اس آگ کے قریب کا جو علاقہ تھا وہ روشن ہو گیا، وہ روشن ہو گیا۔ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب وہ روشن تو ہو گیا لیکن اب چونکہ باہر کی روشنی تو آ گئی، اب ایک آدمی اگر آگ روشن کیا، آگ جل گئی، روشنی بھی آ گئی، لیکن وہ روشنی آنے کے بعد، آگ جلنے کے بعد ایک آدمی اپنی آنکھ نہیں کھولا، سوتا پڑا ہوا ہے، آنکھ نہیں کھولا، تو کیا وہ روشنی، مثال کے طور پہ صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، لیکن جو آدمی سوتے پڑا ہوا ہے اس کے لیے تو سورج کا نکلنا نہیں نکلنا دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ یہ بات ہے نا، کیونکہ دو روشنیاں ہیں، ایک روشنی خارجی، ایک روشنی اندر کی ہے، یا وہی مثال آ رہی ہے۔ باہر کی روشنی تو روشن ہو گئی لیکن ان کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ نہیں ہے نا، منافقین کے پاس ہدایت کی طلب کہاں ہے؟ واضح دلائل آ گئے، واضح روشنی آ گئی، ہدایت کیا ہے گمراہی سے چھانٹ کے بتا دیا گیا، سب ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود فلما اضاءت، سارا ماحول روشن ہو گیا، ہر چیز واضح ہو گئی، لیکن ہوا کیا اس کے بعد میں؟ اب جب یہ لوگ جو ہے اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھے اس روشنی کو، تو اب اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ذهب اللہ بنورہم، بس اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، لے لیا، اب ان کے ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا، اب ان کو کوئی بھی سجائی نہیں دیتا، بصیرت ختم ہو گئی ان کی۔ قرآن کے متعلق یہ بات کہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، روشنی آنے کے بعد اگر کوئی آنکھیں کھول لے اپنی تو روشنی اس کے لیے فائدہ دے گی نہیں، روشنی آنے کے بعد بھی وَمَنْ عَمِيَ، اگر وہ اندھا بنا رہا تو پھر اس روشنی اس کے لیے کوئی کام کی نہیں ہے۔ یہ نبی بھی آ گئے، یہ قرآن بھی آ گئے، لیکن ان کو نہ تو قرآن سے تعلق ہے نہ تو نبی سے، تو پھر یہ روشنی ان کے لیے کسی کام کی نہیں۔ یہ فیصلہ دیا، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت آتی ہے، اس میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو چل پھر کے دیکھتے نہیں، کیا ان کے آنکھ، کیا ان کے دل نہیں ہیں جس سے غور و فکر گئی، کیا ان کی آنکھیں، کیا ان کان نہیں ہیں جسے سن سکیں؟ اس کے بعد ہی فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، ان کی جو ظاہری نگاہیں ہیں نا، آنکھیں، یہ اندھی نہیں ہوئی، سب دکھ رہا ہے ان کو، دنیا کا فائدہ، نفع، نقصان سب دنیا پوری دیکھ رہی نا آنکھوں سے، لیکن ہدایت کے معاملے میں ان کی کون سی آنکھ اندھی ہو گئی؟ وَلَكِنْ تَعْمَلْ فِي قُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دلوں کے اندر جو آنکھ ہے نا وہ اندھی ہو گئی، دل کی آنکھ، دل کی آنکھ اندھی ہے، باہر کے نہیں ہے، باہر سب دکھ رہا ہے ان کو، اندھی کیا ہوئی اب ہدایت کے معاملے میں؟ دل کی آنکھ، فی قلوب التی فی الصدور، ان کے سینوں میں جو دل ہے نا وہ اندھا ہو گیا، اصل میں یہ بات ہے۔ اسی لیے ان کو ظاہر ہے کہ اب ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اس کی کوئی تمیز ہی نہیں پیدا ہو رہی۔ ایک بات یہ ہو گئی، تمثیل کیجیے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب ہم پڑھے تھے سورہ پہلے رکوع میں، کیا پڑھے تھے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیا ہے، اور ان کے دلوں پہ اور اس کے بعد ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ اب یہ حق بات نہ اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے، ان کی ختم کے معنی یہ آتے ہیں، پردہ۔ اب یہاں پھر اس کو دوسرے الفاظ میں آ رہی ہے بات، یہ منافقین کے متعلق فرمایا سمم، یہ بہرے ہیں۔ اب بہرے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی ہر بات تو سن رہے ہیں لوگ، تو اللہ بہرے کیا بول رہا ہے؟ بہرے سے مراد ان کے دل کے جو کان ہے سننے کے حق بات، وہ حق بات ان کے دلوں کے کان سے، حق کان کے ذریعے سے ان کے دل میں جاری نہیں ہو حق بات،
سن رہے ہیں سب، غور و فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات، عمیون، یہ اندھے ہیں فرمایا، آنکھوں کے اندھے ہیں. اندھے مطلب فزیکل نہیں، ہر چیز دکھ رہی ان کو آنکھوں سے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں دکھ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دکھ رہی ان کو. یہ چاند، یہ سورت کون بنایا آخر؟ یہ پانی کا برسنا، یہ ہواؤں کا چلنا کون کر رہا آخر؟ یہ نہیں دکھ رہا ان کو. اندھے اس اعتبار سے. عمیون فرمایا سمن بکمن، بکمن کے معنی فرمایا گونگے بھی ہیں. یہ گونگے کے مطلب حق بات بولنے سے گونگے، حق بات سنے نا لیکن نہیں بولتے، گونگے ہے ابھی. حق بات جس تک پہنچی ہے نا، وہ حق بات کا اظہار اسے کرنا چاہیے. اگر وہ حق بات کو چھپا رہا تو قرآن کے نزدیک کے منافقین کی صفات میں سے ہے یہ. اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں حق بات بولنے سے. عمیون کے پھر وہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، بس اب یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے. اب ختم ہو گیا معاملہ ان کا، اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ نے ہدایت کے جو راستے تھے نا، ہدایت کے راستے کیا ہے؟ آدمی سن کے معلوم کر سکتا ہے، دیکھ کے معلوم کر سکتا ہے. تو اب یہ راستے اللہ بند کر دیا ہدایت کے. اب ان کے لیے جتنی ڈھیل دینا تھا اتنی ڈھیل اللہ دیا، جتنی مہلت دینا تھا اتنی مہلت اللہ دیا. اب اس کے بعد جتنی رسی دراز کرنا تھا اتنا کرا. اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ لوگ حق کی طرف کان نہیں جھکوائے، غور و فکر نہیں کیے. اللہ فرماتے اب معاملہ کیا ہو چکا ہے ان کا. وہ آئی تھی نا پہلے بات میں، فی قلوبہم مرض فزادہم المرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور انہوں نے بیماری کا علاج نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو پورے بدن میں رکھ لیا. اس کے بعد میں آخر میں موت واقع ہو گئی. ایمان کی مثال میں بات آ گئی. تمثیل میں غور کیجیے ان آیات کے جملوں کے اوپر. ہم قرآن اسی لیے سن رہے ہیں، قرآن اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے یہ صفات کہیں ہم میں تو نہیں ہیں، نفاق کے صفات. ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں ایک بات میں اس سے پہلے عرض کیا تھا، وہاں پہ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ہی، وہ سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يَتَّقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ گمراہی سے بچنے کے جو جو کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بتا نہیں دیتا. دیکھو ان کاموں سے تمہیں بچنا ہے، اگر نہیں بچے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر واضح طور پہ یہ بات کہی گئی ہے. اور یہاں پہ بھی آپ کو آئے گی بات آگے تیسرے رکوع میں بھی، وہاں پہ بھی دو آیتیں آتی ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وہ تیسرے رکوع میں آئیں گی بات. وہ یہ آیت کے معاملے میں بہت سارے بحث مباحثے ہیں، اسی وقت ہم اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی اس آیت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے. یہ بات نہیں، اس کی کچھ ہم اس کو جناب علی پوری قرآن مجید کے دیگر آیات سے اس کے اوپر غور کریں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کیا ہے. تو بہرحال دوسری ایک تمثیل دی، اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اب یہ منافقین کی ایک مثال ہے. آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے. تو یہ بارش سے مثال کیا ہے؟ اوپر آگ جلائے ایک شخص. وہ شخص کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی مثال اوپر آ گئے. اب یہاں پہ دوسری مثال کیا آ رہی؟ او کصیب من السماء میں آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے. تو یہ وحی الہی ہے، اللہ کی وحی ہے. اس کو اللہ نے قرآن کو جناب علی بارش سے تعبیر کیا ہے قرآن میں، وحی کو. کیونکہ بارش جو ہوتی ہے نا، انسان کی زندگی کا دار و مدار بارش کے اوپر ہے پورا. مگر پانی نہیں تو پھر آدمی مر جاتے پھر یا سے. اسی طرح اگر معنوی طور پہ اگر وحی الہی نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں مل سکتا اس کو. وحی الہی ایک بارش ہے، وہ روحانی سمجھ میں اللہ کی ہدایت، اس کا دل ایمان زندہ رہتا ہے بارش کے ذریعے سے. اور کصیب من السماء، جب وہ بارش ہو رہی ہے زوردار آسمان سے، فیہ ظلمات، اور اس بارش میں کیسی ہے؟ اندھیرا بھی ہے، اندھیرے میں بارش ہو رہی ہے، اندھیری رات ہے اس میں زوردار بارش ہو رہی ہے. ورعد وبرق، اور اس بارش میں کیا ہو رہا پھر؟ ورعد وبرق.
ایک تو بجلی کی کڑک بھی ہے وہاں پہ، اس کے اندر بادلیں ہیں، بجلی چمک رہی ہے، کڑک آ رہی ہے. تو یہ بجلی کی جب کڑک آتی ہے، بجلی کی چمک آتی ہے نا، تو منافقین کی تمثیل بتا رہے اللہ تعالیٰ، یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت. یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اس بجلی کی کڑک سے، چمک سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے. کھڑاکے دار بجلی جب برستی ہے نا، تو اب یہ منافقین کی مثال دیا. اور مجھے مثالیں کیا ہے اس میں؟ اب آذان، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، اس بجلی کی کڑک آواز. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیا ہوا ان کافروں کو، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب یہاں پہ تمثیل میں بات بتا دی گئی، منافقین کی ایک بارش سے تو مراد وہی الہی ہے. اور وراد و برق میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے جو عذاب کی آیات نازل کی ہے، اس کا ایک ڈر اور خوف ہے، یہ بتائی جا رہی ہے بات. اور اس اعتبار سے وہ لوگ جناب یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی آ کے ان کے کانوں، جناب علی، ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے. ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے. کیا بھائی؟ اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے، جس کے اندر کڑک بھی ہے، بجلیاں بھی ہے، بجلیوں کی چمک بھی ہے. اب اللہ کیا پیاری تمثیل دے کیا منافقین کے لیے. اسلام کے متعلق ان کا جو تعلق ہے نا، وہ یہاں بتایا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی کی چمک ہے، اندھیرا ہے خوب، اور بجلی چمکتی ہے تو راستہ معلوم ہو جاتا ہے نا، راستے میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ، تو بجلی کی چمک جیسے معلوم راستہ ملا تو تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اگر تھوڑا کچھ ان کو اسلام کے مطابق عمل کرنے میں کچھ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ اگر مل رہا تو ہم بھی مسلمان ہیں بول کے آگے بڑھتے ہیں. ہاں بات سمجھ میں؟ روشنی اس کا، اندھیرے میں کھڑے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، اور جب بجلی چمکی، جب تک اندھیرا تھا کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا نا، اب جب بجلی چمکی تو ظاہر ہے کہ سارا ماحول روشن ہو گیا، تو اب وہ روشن، بجلی کی روشنی سے انہیں آگے کا راستہ کچھ معلوم ہو گیا، تو تھوڑا وہ آگے چل لیتے ہیں وہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان لائے بولے تھے نا منافقین، ان کو اگر اسلام کے اوپر عمل کرنے سے کچھ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تو اس حد تک تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. سمجھ میں؟ یہ تمثیل دیا ان کے لیے. مشوفی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ خَابُوا، جب بجلی چلے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر وہی سناٹا اندھیرا آ جاتا ہے، پھر وہی مسائل، وہی مشکلات، پھر وہی امتحان. تو اب کیا کرتے ہیں؟ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی ختم نہ کرو سب بول کے، اسلام وغیرہ. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ خَامُوا، جب ان کو اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ارے بھائی اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے کہ وہ تمہاری جو ہے سماعت کو اور بصارت کو لے لے، وہ یعنی تمہیں بہرا کر دے، اندھا کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں آتا بات. اللہ نے تمہیں جنا سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی ہے، دل و دماغ بھی ہے، یہ اسی لیے ان سے تمہیں ہدایت حاصل کرو، تم حق کیا ہے باطل کیا ہے جانچو سمجھو، تم اسی لیے دیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بہرا بھی بنا دیتا، تم کو گنگا بھی بنا دیتا. کیا بھائی؟ لیکن یہاں کیا بات فرمائیں؟ کیونکہ ایمان کا معاملہ انسان کی عقل سے ہے، غور و فکر سے، اسی لیے ساری چیزیں دیے ہیں، دل و دماغ بھی دیا. یہ بات اللہ سورہ نحل میں فرمائی ہے. دیکھ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اور جب تم نکلے ماں کی پیٹ سے کچھ معلوم تھا کیا؟ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ کچھ معلوم تھا؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا تم کو، ہے نا. میں مثال دیا کرتا ہوں عموماً یہ کہ سب سے زیادہ کمزور جو ہے نا انسان کا بچہ ہوتا ہے مخلوقات میں. مخلوقات ہے نا جتنی بھی انسان سے ہٹ کے، ان سب سے زیادہ کمزور بچہ کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے 2 گھنٹے میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتا. ان کو 2 سال جانا، ہاتھ پکڑنا، گود میں اٹھانا، بغل میں اٹھانا، اتنا کرنا. ان کو انسان حضرت عقل والا ہے نا.
مرغی کا بچہ جیسے انڈے میں سے چونچ مار کے نکلا اڑنا شروع کر دیتا, چونچ مارنا شروع کر دیتا. ابھی تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ, انہوں تو ابھی گود میں ہے ماں کی, ان کو پلانا ہے, بمجانا ہے, فلاں ہے. 2 سال جاتے کتا جا کے جب جناب علی کیا تھی. تو مطلب کیا ہوا, اب سب سے کمزور کون ہے؟ حضرت انسان. لیکن اللہ نے ان کو کیا دیا, جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ. دیکھو ہم تم کو ایسی نعمتیں دے رہی ہیں, جعل لکم السمع, یہ 2 کان دیے ہم نے تم کو, والابصار, یہ نگاہیں دیے, بصیرت دیے, آنکھیں دیے, غور و فکر اللہ کی کائنات کو دیکھو تم. والافئدۃ, دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب سب سے کمزور مخلوق انسان کی اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں, دل و دماغ, یہ کان وغیرہ جو بھی ہیں, اس کو استعمال کر کے پوری مخلوق کے اوپر بھاری ہے انہیں. آج کیا بھائی, کیسے بھاری ہوا انہیں؟ عقل انسانیت دیا اللہ تعالیٰ نے. اب چھوٹا مثال کے طور آپ دیکھیں گے کبھی بکری کا بچہ یا کوئی بکری یا کتے کا بچہ کسی کنویں میں گر گیا, کوئی تالاب میں گر گیا, تو تیرتے ہوئے نکل جاتا انہیں, نکلتا نہیں نکلتا. مرغی بھی اگر گر گئی کسی کنویں میں تو بھی نکل جاتی ادھر. اگر حضرت انسان 40 سال کے انہوں تیرنا نہیں سیکھا, گھروں میں گر گئے تو 3 دن کے بعد, حالانکہ انسان ہے انہوں اشرف المخلوقات ہے. مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا انسان کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں نا, ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پیدائشی طور پہ ان بلٹ اللہ نے ان کو سب چیزیں دے دی جن کو ان کی ضرورت تھی. لیکن انسان کو اللہ نے پیدا کر کے تم اب سیکھنا ہے, تم کو سیکھنا ہے. اگر انسان نہیں سیکھا تو وہ جانور ہے پھر, بلکہ جانور سے بدتر ہے, کیونکہ جانور کو اتنا معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا کھانا ہے. انسان کو وہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا. پھر یہ انسان جانور سے بل ہم اضل, اسی لیے بولا جانور سے بھی گیا گزرا ہے, انہیں اس سے گرا ہوا ہے جانور سے بھی. آپ دیکھ لیجئے کتنے معاملات ہیں, انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور کوئی جانور آپ دنیا میں دیکھیے, آپ اپنے لیے کچھ کرا, انہیں اپنے لیے کوئی جانور کوئی چیز ایجاد کرا جیسے ہم کر لیے آج, انہیں کچھ تو بھی کرا, کچھ بھی نہیں. کوئی نہ اس کی سواری ہے, نہ کپڑے بنا لیا کھانے کے لیے, نہ تو چولہا جلا, کچھ نہیں کھا رہے, جو کھا رہا, نہ مزے کے چیزاں کھا رہا انہیں پکا کے, اپن کھا رہی ہے. کیا ہے اشرف المخلوقات, یہ سب کیوں ہو رہا؟ والافئدۃ, اللہ نے دل و دماغ دیا ہے, اور کہاں ہے یہ دل و دماغ؟ پہلے آپ کو اللہ کے کلام کے اوپر خرچ کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس کو؟ دوسری, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیا ہے؟ رحمان آپ کو قرآن کا علم دیا ہے, اور انسان اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو بولنا سکھایا ہے. بولنا اسی لیے سکھایا ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی بات بولو. بھائی رحمان ہے نا وہ, اللہ کی بات بول رہے ہیں آپ. لوگوں کو قصے اور کہانیوں میں الجھا کے رکھ دیا آپ. دین قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے, دین نام ہے قرآن کا اور سنت قائمہ کا. یہ بہت بڑی جناب علی ہمارے یہاں جو پیدا ہو گئی ہے نا, غلط فہمی سمجھے جو بھی سمجھے, اللہ تعالیٰ پہ بات بتا رہے ہیں نا, منافقین کا جو ذکر آ رہا ہے. ان اللہ چاہتا تو ان کے آنکھ بھی کی روشنی بھی لے لیتا, کان کی سماعت بھی لے لیتا. کیوں بھائی؟ یہ کان آنکھ اللہ نے دل و دماغ غور و فکر کے لیے دیا ہے آپ کو. دنیا کے اندر ایک واحد مخلوق ہے جو غور و فکر کرتی ہے, وہ ہے انسان. دوسرا کوئی بھی نہیں کرتا. جتنے بھی جانور ہیں نا, آپ تقریباً دیکھ لیں گے, انہوں کو اپنا راشن بھی اسٹاک نہیں کرتے. آپ کرتے غور, ارے کیا ہوتا ہے کہ بھائی کل کے دن سنبھال کے رکھتے ہیں اپن, دوسرے نہیں. یہ غور و فکر بات ہے. کل کی جو سوچ ہے نا وہ صرف انسان کے پاس ہے, جانور کے پاس کل کی سوچ نہیں ہے. اسی لیے غور و فکر بہت بڑی چیز ہے یہ. اسی لیے قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی, نہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے, قرآن کے پڑھنے والے, یا پھر ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ عقل استعمال کرو. افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تتذکرون, کیا غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم لوگ, عقل کیوں نہیں استعمال کرتے تم لوگ؟ اللہ بار بار کہتا ہے, قرآن پڑھنے والوں کو کہتا ہے بار بار. یہ ہے. اور پھر اللہ نے یہ بات فرمائی, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر اللہ چاہتا تو زمین میں جتنے انسان ہیں سب مومن ہو جاتے. دیکھا آپ نے, سب مومن ہو جاتے.
لیکن اللہ نے آپ کو عقل دے کے بھیجا ہے کہ غور و فکر کرو. آزادی ہے آپ کو فکر کی، اب آزادی ہے فکر کی، اب غور و فکر کرو. اور اسی لیے دیا ہے یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دماغ اسی لیے دیا ہے حق کے معاملے میں غور کو حق معلوم کرنے کے لیے. اگر یہ ہوتی بات کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پوروں کو مومن بنا دیتا. فانت تکون وانت خیر الناس، اللہ فرماتے ہیں اے رسول کیا زبردستی تم ایمان والے بناؤ گے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ، وہ یہ ہے کسی کو غور و فکر کی دعوت دینا اور وہ اپنی غور و فکر کے بعد اگر ایمان لا رہا ہے آپ کے لیے اتنا ہی اجر ہے اس کے لیے، اس کو ایمان کے اوپر لانے کے لیے. لیکن اگر آپ کسی بھی شخص کو زبردستی ایمان والا بنائیں گے، آپ کو لالچ دے کے بنائیں گے آپ، تو آپ اتنے ہی مجرم اللہ کے پاس، آپ اللہ کے پاس اتنے ہی مجرم ہیں. کیونکہ اللہ نے جو بات فرمائی میں چاہتا تو کر دیتا مومن والا، میں نہیں کر سکتا تھا کیا؟ تو کیوں زبردستی اس پہ کر رہا؟ آخر صرف دعوت و فکر، اگر آپ کسی کو کوئی لالچ دے کے ایمان والا بنا رہے ہیں، اسلام میں آؤ بھائی بول رہے ہیں، یہ باتیں، یہ اتنا ہی مجرم ہے، بہت بڑا اللہ کے پاس جرم ہے یہ. اور غلط تشریحات کی بنا پہ آج بہت ساری باتیں کہی گئی ہمارے پاس میڈیا کے اندر، مسلمان اسلام تلوار سے پھیلا. ارے یہاں تو آپ لالچ دے کے میں نے تو ایک مسلمان کسی کو لالچ دے کے ایمان میں اسلام میں لا رہا، انہیں مجرم اللہ کے پاس، کیونکہ اس کی آزادی کو اس نے ختم کر دیا جو اللہ نے دے کے بھیجا تھا. غور و فکر کے یہ جرم ہے یہ، اسی لیے حرکت کبھی نہیں کرنا. تبدیلی مذہب کا جو معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائے کہ ہر ایک کو آزاد پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس کا یہ ذاتی عمل ہے، سوچنا ہے کیا حق ہے کیا نہ حق. آپ صرف اچھا یا برا اس کو بتا سکتے ہیں آپ، لیکن زبردستی کسی بھی معاملے میں نہیں کر سکتے آپ. اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتے ہیں آپ، کرنا بھی چاہیے آپ بطور انسان کے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے لیتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی بات یہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے وہ. یہ بار بار قرآن میں بہت مقامات پہ جملے آتے ہیں قرآن میں اللہ کے متعلق کہ وہ قادر ہے. اور اللہ کی قدرت کے لیے ایک تمثیل دی اللہ نے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ سورہ نحل میں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے معلوم آپ کو؟ تم پلک مارنے میں جتنا وقت لیتے ہیں نا، اتنی وقت میں پوری دنیا پوری کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ڈھیر کر کے رکھ دوں گا میں. یہ ہے اس کی قدرت، صرف پلک مارنے میں. اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ قدیر ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قرآن میں بہت مقامات پہ اس قسم میں آیات آتی ہیں آپ کے لیے. تو اللہ کو سمجھنا. چلیے دوسرا رکوع تو ختم ہو گیا آج الحمدللہ. اب یہ کل تیسرا رکوع شروع ہونے والا ہے. اب یہاں پہ 3 گروہ کا ذکر ہوا، مومنین کا، کافروں کا اور منافقین کا. اب تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا، اب عام انسانوں سے خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو بیان کر کے شرک کے جڑوں کو اکھاڑ کے پھینکا ہے. اس میں قرآن میں بھی یہ بات آئے گی اور عقل اس کی تصدیق کریں گی. کس بات کی تصدیق کریں گی؟ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کے نظم و نسق کو چلانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. قرآن بھی گواہی دے گی، انسان کی عقل بھی گواہی دے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے گا. انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے نشست میں ہم توحید کے اوپر بات کریں گے اس آیت کے تحت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم.